بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج جو سبق ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ہمارے پڑوسی، صفحہ نمبر 26۔ تو جو چیزیں میں آپ کو پڑھاؤں گی، جس صفحے پہ کا آپ کو بتاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پڑوسی کہتے کسے ہیں۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں، آپ کے گھر کے ارد گرد جتنے لوگ یا جتنے گھر ہیں، ان گھروں میں رہنے والے لوگ آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ ہمارا اسلام پڑوسی کے حقوق پر بہت توجہ دیتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ جب وہ بیمار ہوں ہم ان کی عیادت کریں، کسی مشکل میں ہیں تو اس مشکل کو حل کریں، تحائف کا تبادلہ آپس میں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں، غم میں، دکھ میں شریک ہونا چاہیے، اور جب کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں آپ سبھی لوگ ایسا کرتے ہوں گے، اور کیونکہ جو ایسا کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ایک اچھا مقام رکھا ہے۔ جی بیٹا، سب سے پہلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم سب سے پہلے پڑھائی شروع کریں گے۔ سب بچے صفحہ نمبر 26، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی کتابیں کھول لیں۔ سبق کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارے پڑوسی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر بہت پیارا ہے۔ گھر میں ہم سب بھائی بہن مل جل کر رہتے ہیں۔ امی ابو، دادا دادی اور چچا جان بھی مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی بھی بہت اچھے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی مل جل کر رہتے ہیں۔ امی جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں تو انہیں ضرور بھیجتی ہیں۔ پڑوس میں کوئی بیمار یا پریشان ہو تو ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی مشکل ہو تو پڑوسی ہمارے کام آتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے امی جان بیمار ہو گئیں، اتفاق سے دادا جان، دادی جان اور چچا لاہور گئے ہوئے تھے۔ ابو جان بھی دفتر میں تھے۔ امی کی بیماری کا علم جیسے ہی سامنے والی شاہدہ خالہ اور برابر والی رضیہ بھابھی کو ہوا، انہوں نے امی کا بے حد خیال رکھا۔ وہ نہ صرف امی کا خیال رکھتی تھیں بلکہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا۔ امی کی بیماری کے دوران ہم اسکول بھی جاتے رہے اور ہمیں وقت پر کھانا وغیرہ بھی ملتا رہا۔ چند دن بعد امی صحت یاب ہو گئیں،
پھر تو ہم سب بہت خوش ہوئے. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے امی کو صحت دی اور ہمیں اتنے اچھے پڑوسی دیا. واقعی اچھے پڑوسی نعمت ہیں. ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. چلیں صفحہ نمبر 28 سرگرمیاں کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات. تو سب سے پہلے سوال کیا ہے بچوں؟ یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ آپ نے پڑھا، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سبق پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے. یا جس طرح سے بھی آپ اس کو جواب لکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے الفاظ کا خود انتخاب کر سکتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے اگر پڑوسی بیمار یا پریشان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے اگر پڑوسی بیمار یا پریشان ہو تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور مدد کرنی چاہیے. اچھا، یہ تو جواب جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جواب آپ کا کریٹیو ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی تخلیقی لکھائی ہو سکتی ہے، جس میں آپ اس کو جس طرح سے جواب دینا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 2. دی گئی باتوں میں سے جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے اور جو نہیں کرتے ان پر کراس کا نشان لگائیے. جی، سب سے پہلے پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں بچوں آپ لوگ سلام؟ جی، پڑوسیوں کو سلام کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہوا؟ اس کو آپ ٹک کریں گے. جی، تو اگر پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگنے آئے تو برا مانتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ چیز دے دینی چاہیے. اس لیے یہ غلط ہوا، اس کو کراس کریں گے. پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں؟ یقیناً آپ لوگ کھیلتے ہیں اور کھیلنا چاہیے بھی، تو یہ اس کو آپ ٹک کریں گے. اگر پڑوسی کوئی کام کہے تو کر دیتے ہیں؟ بالکل، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جو ہماری مدد مانگے ان کا وہ کام کر دینا چاہیے، اس لیے اس کو بھی ٹک کریں گے. شرارت میں پڑوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ کرنا تو بہت بری بات ہے، کیونکہ اس بات سے آپ کے اس عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ کراس کریں گے. امی پڑوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجیں تو فوراً دے آتے ہیں؟ بالکل دے آتے ہیں، ٹک کریں گے اس کو بھی. اور اگر پڑوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے ہیں؟ بالکل، اس کو بھی ٹک کریں گے، کر دیتے ہیں. اپنے گھر کا کچرا پڑوسیوں کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا کرنا تو بہت بری بات ہے، اس لیے اس کو آپ کیا کریں گے بیٹا؟ کراس کریں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نشانات کا جائزہ لیجیے، سوچیے کیا آپ اچھے پڑوسی ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہو تو اچھے پڑوسی بننے کی پوری کوشش کیجیے. یعنی اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو بیٹا اس عمل کو درست کریں اور آپ بھی ایک اچھے پڑوسی ہونے کا مظاہرہ کریں. جی، اب سوال نمبر 3 اور صفحہ نمبر 30. ان الفاظ کی املا یاد کیجیے اور ان کے جملے بنائیے. آپ نے ان کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ. جیسے الفاظ ہیں بیمار، پریشان، مل جل کر، پڑوسی اور صحت. یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا آنا چاہیے. جملہ آسان بنانا ہے. اور یہ جو ابھی کتاب پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کاپی نہیں کرنا بلکہ کریٹیو اپنے تخلیقی خود سوچ کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں اچھے سے، چھوٹے چھوٹے آسان سے. جی بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتی ہوں آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.